سوال کرنے والے فرش کے ہوتے تو شاید تعارف نبی کا نام لے کے کروا دیا. سوال ہوا تھا عرش پہ. عرش پہ اس گھر کی پہچان ہی بطول ہے. وہ روٹیاں رسول سے مانگنے نہیں آتے. قرآن پڑھنے لگا. رسول چاہتے اللہم ان ہؤلاء اہل بیت. میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت. خاصاتی حامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمونی من یعلمونی یحزنونی من یحزنونی انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سلمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم. حسین والد میں عزت ہے. شہزادی کسی کا محتاج. میرے اللہ یہ ہے اہل بیت. اور میں بتا دوں یہ خاص ہیں, یہ میرا خون ہے, یہ میرا جسم ہے. اور میں تجھے بتا دوں ہر ایک اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑے, میں اس سے دوستی کروں گا جو ان سے دوستی کرے, کیونکہ یہ میں ہوں, میں یہ ہے. انہم منی وَأَنَا مِنْهُمْ. یہ مجھ سے, میں ان سے. اب پتا چلا حسین و منی کیا ہے, ام ابیہا کیا ہے, یا علی انت منی کیا ہے. یہ مجھ سے نہ ان سے. فاجل صلواتک برکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علیہ وعلیہم. صلوات بھیج, رحمت بھیج, برکتیں بھیج. آج قرب ملا تھا نا تو آج نبی کا لہجہ ہی بدل گیا. آواز آئی اب آ گئے ہیں قرب میں ہم سارے جو عرش پہ جدا ہوئے تھے فرش پہ یکجا ہوئے ہیں. اور تیرا ایک ہی کام ہے صلوات بھیج, رحمت بھیج, برکتیں بھیج. آواز پروردگار ہے اچھا میں وجود میں ہوتا تو میں بھی یہاں آ جاتا, میں یہاں اتر نہیں سکتا تو میں عرش پہ بیٹھ کے قصیدہ پڑھوں گا. اگر یہ صرف تیرے ہیں تو صرف تیرے ہی نہیں, اگر یہ نہ ہوتے نہ زمین ہوتی. انی وخلقت السماء مبنیہ والارض مطیہ والقمر منیرہ والشمس مضیہ. زمین ہے تو ان کے لیے, آسمان ہے تو ان کے لیے, سورج میں چمک ان کے لیے, دریا میں روانی ان کے لیے, سمندر میں طغیان ان کے لیے, بادلوں میں شور ان کے لیے, ہواؤں میں زور ان کے لیے, کلیوں میں چٹک ان کے لیے, پھولوں میں مہک ان کے لیے, سبزے میں لہک ان کے لیے, آگ میں دمک ان کے لیے, ہیرے میں چمک ان کے لیے, کھانے میں مٹھاس ان کے لیے, پہاڑوں میں اونچائی ان کے لیے, غاروں میں گہرائی ان کے لیے, ہاتھی میں رجحانت ان کے لیے, چیونٹی میں غلامت ان کے لیے. صرف لا الہ ہے, باقی سب یہ ہے. رسول کہہ رہا ہے یہ میرے ہیں, خدا کہہ رہا ہے یہ میرے ہیں. وہ کہہ رہا میں ان سے ہوں, وہ کہہ رہا سب کچھ انہی کی وجہ سے. وہ کہہ رہا یہ میرا خون ہے, وہ کہہ رہا یہ میرا سرمایہ ہے. تقسیم ہو رہی تھی, یہ کہہ رہا تھا میرے ہیں, وہ کہہ رہا تھا میرے, یہ کہہ رہا تھا میرے, وہ کہہ رہا تھا میرے. پھر اس نے کہا پھر ایک کام کر لیتے, تو اللہ ہے میں نبی ہوں, دعا میں کرتا ہوں وعدہ تو نے کرنا, کیونکہ تو اللہ ہے, تو وعدہ کرے گا. میں عبد ہوں, میں دعا کروں گا. تقسیم ہو گئی, تیرے بھی میرے بھی, تیرے بھی میرے بھی. یہ ہیں میرے اٹھے ہاتھ. اللہم وعلا من وعلہم وعادا من عادا. اس سے محبت کرنا جو ان سے کرے, ان سے دشمنی کرنا جو ان سے کرے. اب ساری زندگی بھی رضی اللہ کہتا رہے, تیرے کہنے
جوہر اس سے جو ان اسو سے محبت کرے، اسو سے محبت کرے جو ان سے محبت کرے، اور جو ان سے محبت کرے نا انہوں نے تجھ سے کرنی ہے، تو بھی کرنا۔ صرف آپ کو ممبر سے سنایا گیا ایک ہی حدیث کا ٹکڑا، حسین و منی وانا من الحسین، خطبہ ہے یہ پورا رسول۔ بچپن تھا حسین کا جب مسجد کی صفوں میں آ گئے، رسول خطبہ دے رہے تھے، حسین کا قدم ابا کے دامن میں الجھا، حسین کے گرنے سے پہلے نبی نے منبر چھوڑا، خاک میں گرنے سے پہلے حسین کو رہن نبوت میں اٹھایا، منبر پہ لے کے آئے، اپنی ابا کو اٹھا کے حسین کو زانوں پہ بٹھایا، زانوں پہ بٹھانا تھا، صحابہ نے کہا کہ اب خطبہ وہیں سے شروع ہوگا، اب نبی نے چھوڑ دیا وہ خطبہ، چومے سینے سے لگے، چومے سینے، ایک سامنے سے بندہ اٹھ کے کھڑا، ٹھیک ہے محبت ہے بیٹے سے، شریعت سنا رہے تھے، گھر سے نکل کے صفوں میں آیا، کسی صحابی کو کہتے وہ اٹھا لیتا، دین چھوڑ دیا نواسے کے لیے، رحمت کے چہرے پہ جلالت کی سرخی، فرمایا تم مجھے دیکھ رہے تھے، اگر میرے پیچھے سے قرآن گرتا تو تم کیا کرتے؟ میرے جانے کا انتظار کرتے یا خود اٹھتے؟ کہتے یا رسول اللہ صفیں توڑتے قرآن اٹھا لیتے، تمہارا بیٹا سمجھ کے نہیں اٹھایا، قرآن سمجھ کے۔ رسول نے کہا پھر اب سنو، تم نے سمجھا کہ اسے نواسا اٹھایا، اب رحمت کے صحیفے میں جلالت کی سرخی، اللہ قسم اس خدا کی جس نے مجھے نبی بنایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، فعرفوا ھذا الحسین، پہچانو یہ حسین ہے، حسین منی وانا منہ، یہ مجھ سے میں اس سے جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنت میں، جدتہ فی الجنہ، اس کی دادی جنت میں، ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنت کا، ابوہ فی الجنہ، اس کی ماں جنت کی، آلہ فی الجنہ، اس کی آل جنت میں، اولادہ فی الجنہ، اس کی اولاد جنت میں۔ یہ جملے نہ ہوتے مجھے علم عباس کے سبب ممبر پہ نہ پڑتا، رسول نے حسین کو سینے سے کہا محبہ فی الجنہ، اس کے چاہنے والے جنتی، محبہ فی الجنہ، اس کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنتی۔ صرف حسین جس نے حسین کے شیعہ سے دوستی کی، یہ ہے اس سے محبت کرنا جو اس سے، اور پھر علی نے کہا کہ جہاں بھی پھر یہ حدیث پڑھی جائے گی، وعدہ علی کرتا ہے اظہار فرشتوں کا ہوگا، تم نے صرف سننی ہے، مغفرت فرشتوں نے مانگنی ہے۔ وہ حدیث کسا کا حساب لکھنے نہیں آتے، عبادت میں ہونے والی سانسوں کو مانگنے کے لیے۔ اب قرب مل گیا رسول کو حدیث میں، جو عرش کا قرب تھا وہ نور میں تھا، فرش پہ یہ قرب نصیب ہو گیا وجود کی صورت میں۔ اب نبی چلے ہیں مباہلہ کے میدان کی جانب۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ رسول نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی لے کے آنا، اس سے مراد عیسائیوں کی عورتیں نہیں تھی۔ دیکھیں میں اکثر مجالس میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، مشاعرہ، مناظرہ، مقاتلہ، مفاخرہ، مباہلہ، یہ ایک وزن پہ ہے، یہ باب ہے باب مفاعلہ، اس کے وزن پہ۔ مشاعرہ برابر کے شاعروں کا، مقاتلہ ہم وزن کا۔ یہاں ہو نہیں سکتا کہ ادھر سے علی ہوں
ادھر پادری عقل تسلیم کرتی ہیں نہیں. آپ مجھے ہم زاویہ تبدیل کر رہے ہیں. آپ کہہ دیں زاویہ تبدیل, عقل تسلیم نہیں کرتی. عیسائیوں کی عورتیں رسول صلی اللہ. اب یہ قصور عوام کا نہیں, قصور ہے منبر کی علمی غربت کا. جب پوچھا گیا آپ تو فرش میں بیٹھے, آپ نے تو پوچھ لیا, آپ نے سوال کیا جی سامان یہ کیوں ہوا, تو جواب منبر سے نہیں ملا. اس لیے کہ آج سچے چاہیے تھے, اس لیے رسول انہیں لے کے گئے. یہ بھی توہین ہے. کیا ان کے گھر میں صرف یہی سچے تھے؟ کیا یہ کام فضا نہیں کر سکتی تھی؟ کیا عیسائیوں کے مقابلے میں سلمان نہیں جا سکتے تھے؟ اس گھر میں ایسا سچا بھی نوکروں میں موجود تھا جس کے لیے نبی کی حدیث ہے, ابو ذر سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا نہیں, آسمان نے سایہ نہیں کیا. یہاں بندوں کے بنائے صدیق نہیں تھے, یہاں پیغمبر کے بنائے صدیق تھے. تو جو کام وہ کر سکتے تھے, پھر سردار گھر سے کیوں نکلے؟ کیونکہ جب وہ بحث کرنے کے لیے آئے تھے تو وہ بار بار رسالت ماب سے ایک ہی بات میں بحث کر رہے تھے. وہ کہتے تھے مریم سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا. مریم افضل ہے بھائی, اس سے بڑی باعزت مستور اللہ کی کائنات میں. رسول کہتے تھے بحث کرو, ہے وہ کہتے تھے ہر کسی کو مانیں گے عیسیٰ کے بعد, عیسیٰ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. عیسائی مذہب کی 3 جہتیں ہیں عیسائیت میں, جہاں ان کے ہاں صلیب سولی کی علامت ہے نا, وہ 3 جہتیں مانتے ہیں. ان کے پاس 3 کردار ہیں ان کے مذہب کے. روح القدس یعنی کہ حضرت جبریل, وہ انہیں روح القدس کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پروردگار کی روح ہے. یہ مریم کے قریب آئی تھی, خدا اس کی روح میں آیا تھا, اس میں ڈھل کے آیا تھا, اور پھر جناب مریم کے ہاں عیسیٰ آئے. تو یہ جو روح ہے جبریل, یہ توحید کا روپ ہے. ان کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس روح القدس حضرت جبریل اللہ کا اختیار لے کے آئے تھے. وہ اللہ کو علیحدہ مانتے ہیں, روح کو علیحدہ مانتے ہیں. آپ آج کی تحریف شدہ بائبل بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو بائبل کے اندر بھی علی ولی اللہ ہے. بائبل کے اندر اب یہ موضوع نہیں ہے تو کبھی کسی بھی مجلس میں راولپنڈی آپ سوال کیجئے گا, میں بائبل سے امام زمانہ سناؤں, بائبل سے کربلا سناؤں, بائبل میں سیدہ کا شام کا خطبہ سناؤں. بائبل اردو میں, انگلش میں آپ اٹھائیں, ضرور اس کا مطالعہ کریں. آپ جا کے نیٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں. بائبل میں جہاں ملک سلاطن کا بادشاہ ہے نا, اس سے مراد امام زمانہ. ملک سلاطن کا بادشاہ, اس سے مراد سرکار صاحب رسول اللہ. اب خیر کیونکہ بائبل موضوع نہیں ہے, موضوع آ گیا. وہ کہتے تھے مریم سے افضل کوئی نہیں, عیسیٰ سے بہتر کوئی نہیں, جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں. رسول آئے تھے پڑھ کے سنا رہے تھے, وہ قرآن نہیں مان رہے تھے. خدا نے کہا میرا حبیب بند کر قرآن, نہیں مانتے. انہیں کہا ٹھیک ہے, یہ مریم لائیں, ہم زہرا لاتے. یہ عیسیٰ لائیں, ہم حسنین لاتے. یہ جبریل لائیں, ہم استاد جبریل لاتے. جائیں انہیں کو پھر ایسے تو ایسے لاؤ. اب نجران کے عیسائی کو چھوٹے موٹے پادری نہیں آئے تھے, چن کے 70 پادری لایا تھا عبد المسیح. عبد المسیح کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو, اس کا توسل تھا جناب عیسیٰ سے. یہ اپنے مذہب کا سب سے زیادہ زہد رکھنے والا شخص تھا, اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں عیسیٰ سے ملتا ہوں. انہوں نے کہا پھر آپ بلا عیسیٰ کو.
اس نے جا کے مباہلہ کے میدان میں کھڑے ہو کے اس نے توسل کیا. اس نے کہا اے مادر عیسیٰ اب اتریے، اے خداوند یسوع مسیح اب آئیے ہماری مدد کے لیے، آج ہمیں آپ کی ضرورت ہے. توسل کر لیا اور ادھر سے مدینے سے قرب نکلنا شروع ہوا. یہ کھڑا تھا یوں پہاڑ کے کونے پہ، قوم کھڑی تھی پہاڑ کی داہنی طرف، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اس کا حضرت عیسیٰ اور مریم سے رابطہ ہے، ہم اس قابل نہیں کہ انہیں ملیں. جب وہ یہاں تک پہنچیں گے تو یہ انہیں ساتھ لے کے آگے جائے گا، ہم پیچھے کھڑے ہو کے فیصلے کا انتظار کریں. یہ صرف اسے دیکھ رہے تھے اور وہ مریم اور مریم کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا. ادھر سے قرب سامنے آیا، اس نے چیخ کے قوم کو فسادو چھپ جاؤ. انہوں نے کہا کیوں مباہلہ کیوں نہیں کرنا، عیسیٰ سے پوچھ کیا کرنا ہے. اس نے کہا میں وہاں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے وہ جو مستور آ رہی ہے مریم اس کی چادر اٹھا کے جنہیں میں مقابلے پہ ڈھونڈ رہا تھا وہ تو ادھر پیچھے آ رہے ہیں. اگر کوئی مرد آ رہا ہے عیسیٰ بھی پیچھے آ رہا ہے. انہوں نے کہا تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا مجھے وہ نظر نہیں آ رہے کہ کون کون ہے، میری نظر ہے عیسیٰ پہ. عیسیٰ کے سر پہ تاج کوئی نہیں ہے. وہ ہاتھ کا اشارہ کرے قوم کو کہ ہٹ جا، اگر وہاں تک پہنچ گئے پہاڑ گر جائے گا. ہٹ جاؤ، جھک جاؤ، فسادہ دو، سجدہ کرو. نہ یہاں تک پہنچنے دینا، سر جھوٹے. خدا قرآن میں کہتا وہاں صرف سچے اور جھوٹے نہیں آتے. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین. خدا کہتا میں نے وہاں لعنت بھی کھڑی کی ہوئی تھی. اللہ کی تلوار کو لعنت کہتے ہیں. ہمارا کام صرف بھیجنا ہے، چلتی یہ خود ہے. لعنت وہاں چیز ہے، اسے ایڈریس نہیں دینا پڑتا، اسے صرف بھیجو. خدا نے کہا لعنت وہاں انتظار کر رہی ہے، نتیجے کے بالکل ساحل پہ کرو. لعنت وہاں انتظار کر رہی ہوگی جو ان کے مقابلے پہ آئے گا. یہ جو ترجمہ ممبر سے کرا جاتا ہے نا، خدا نے کہا کہ جو جھوٹا ہوگا، جو سے مراد کیا کہ جو جھوٹا ہوگا لے کے چلا جائے. نہیں، جو کیوں؟ خدا نے کہا جو ان کے مقابلے پہ آئے گا. الکاذبین، وہ جھوٹا ہے، وہ جو بھی ہو. اب ہمیں بندے بم دھماکوں میں اسی لیے مار رہے ہیں، اور ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم کہتے لعنت ہے جو بھی ہو. جب خدا نے کہہ دیا جو بھی ہو تو پھر اب جو بھی ہو، جو آئے، جب آئے، جیسے آئے، جس پہ بیٹھ کے آئے، تھوڑا ساتھ دے دیا کرو تو وضاحتوں کی ضرورت ہے. وضاحت تو لے کے جائے گا. لعنت انتظار کر رہی تھی، کوئی بسم اللہ، کوئی ان کے مقابلے پہ آئے، کوئی ان کے مقابلے پہ آئے. راول پنڈی کا، اسلام آباد نمائندہ مسئلہ، مجھے بول کے بتاؤ، اللہ کو خبر تھی نا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی. جب خدا کے علم میں تھا کہ انہوں نے بحث ہی نہیں کرنی، لعنت کس کے لیے بھیجی؟ جب میچ فکس تھا، آخری گیند کا انتظار، جب یہ طے تھا کہ یہ ہارے ہوئے،
ایسے نہیں کہ ڈر جانا, یہ بھاگ جائیں گے, چھوڑ دیں گے, موقف سے ہٹ جائیں گے. لعنت کس کے لیے؟ تو جی اب لعنت آتی ہوئی میں نے پڑھ دی ہے, اب جاتی ہوئی دکھانے لگا. اب میں صدر دے رہا ہوں, لعنت دربار شاہ چند چراغ سے جائے گی, اسلام آباد سے ہوتی ہوئی کسی پروٹوکول سے ڈرے بغیر کہیں بھی چھپے ہوئے لانتی کو لپیٹتی ہوئی. میں تمہیں واپس قبروں تک نہ لے کے جاؤں تو پھر سہارا سے مانگا ہی کچھ نہیں. خدا نے کہا وہ لعنت انتظار کر رہی ہے جو ان کے مقابلے پہ آئے گا, جو ان کے مقابلے پہ آئے گا. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے بتا کہ خدا نے اس لعنت کو واپس کب اٹھایا تھا. لعنت انتظار کر رہی تھی, عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے, عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے, انہوں نے جزیہ دے دیا, انہوں نے معافی مانگ لی. لعنت وہی کی وہی انتظار کر رہی تھی, ادھر سے انہوں نے انہیں معاف کیا, یہ واپس جانے لگے. لعنت نے پروردگار سے پوچھا مجھے بھیجا ہے, بتا میرا نشانہ کون ہے, میرا ٹھکانہ کون ہے. خدا نے سفر کرنا شروع کر دے. لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا, 3 مہینوں میں بدلے, مہینے سالوں میں بدلے. انہی پرستر میں سے ایک بی بی کے دربار میں آ کے کھڑی ہو گئی. بی بی نے کہا مجھے میری جگیر دے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. بی بی نے وہی مباہلے والے گواہ دہرائے. بی بی نے کہا علی گواہ, حسن گواہ, حسین گواہ. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا میں بھی کھجوروں کا باغ لینے نہیں آئی. مباہلے والی لعنت واپس پہنچا رہے. لعنت ہے زہرا کے دشمنوں پہ. میں لعنت پہنچانے آیا ہوں. بچ اب اس لعنت سے جہاں بھی بیٹھا ہے. اللہ کے ڈرون حملے کو لعنت کہتے ہیں. بتائے بغیر چلتا. مجھے بادشاہ کے سیدہ سے میں نے مانگی ہے خیرات. شہزادی سے میں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کے کہا تھا بی بی سانسیں تیرے نام. پھر جرت اتنی دینا کہ تیرا دشمن ڈرے. مانگی ہوئی ادھار سانسیں اپنی تو ہے ہی نہیں, اپنی ہوتی تو بہت پہلے ختم ہو جاتی. جی مولا حسین کی عزت کی قسم, میں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہوا. میں نے 6 مہینے تک موت کی کوٹھری میں زندگی گزاری. میں نے 3 مہینے تک آسمان کا سورج نہیں دیکھا. خیرات مانگی ہوئی ہے سیدہ سے, نا بی بی تیری عزت پہ سمجھوتا نہیں کرنا. اب لعنت ہم نے بھیج دی ہے اس فقیر سید کے قدموں میں. اب کوئی جہاں بھی جتنے بھی پردوں میں بیٹھا ہوگا, اتنا مجھے بی بی کی خیرات پہ دعویٰ ہے, ایک دفعہ اس کے بدن میں ابھی جھرجھری ضرور آئی ہے. کاش تمہاری آنکھیں ہوتی میں منظر دکھاتا ہوں. ہونٹ خشک ہوئے ہوں گے, پانی پیا ہوگا, اثر دکھاتی ہے. یہ بھیجی اللہ نے صرف بطول کے دشمن کے لیے.